بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے درود پاک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ہمارا جو آج کا موضوع ہے نا، اس میں ہم آپ کو بتائیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن کیسا تھا۔ ہم یہ بتانے کے قابل نہیں ہیں، نہ ہی ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو بیان کر سکتے ہیں، مگر کوشش کرتے ہیں کہ چند باتیں اچھی آپ تک پہنچائی جائے۔ تو اگر آپ لوگ ہمارے چینل کو روٹین کے ساتھ دیکھتے ہیں تو کوشش کر کے ہمارے چینل کو آپ لوگ سبسکرائب کر لیں، تاکہ آپ کو روٹین کے ساتھ اچھی ویڈیوز ملتی رہیں۔ مکے کے معزز لوگ، ان کا یہ رواج تھا کہ جب بچہ ان کے گھر میں پیدا ہوتا نا، تو اپنے بچے کو ماں کی گود میں پلتا دیکھنے کی بجائے صحرا میں رہنے والے قبیلوں کے پاس بچپن گزارنے کے لیے بھیج دیتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ دیہات کی خالص غذائیں تھیں، اور وہ چاہتے تھے کہ خالص غذائیں کھا کر بچوں کے اعضاء اور جسم مضبوط ہوں، اور وہ خالص عربی سیکھ کر لوگوں کو بیان کرنے والے بن جائیں، یعنی کہ خالص جس طرح ہماری زبان پنجابی ہے مگر ہمیں پنجابی آتی نہیں، وہ لوگ اپنے بچوں کو اس لیے بھیجتے تھے کہ خالص عربی سیکھ جائے۔ اسی وجہ سے اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سپرد کر دیا گیا۔ ان کا تعلق قبیلہ بنو سعد سے تھا، جو بنی حوزان کی ایک شاخ تھی۔ یہ قبیلہ عربیت اور فصاحت میں اپنا جواب نہیں رکھتا تھا۔ حضرت حلیمہ اپنے قبیلے کی خواتین کے ساتھ مکے میں بچے کو رضاعت پر لینے کے لیے آئیں۔ حضرت حلیمہ کی قسمت کا ستارہ عروج پر تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 سال تک دودھ پلانا ان کے حصے میں آیا۔ بعض روایات کے مطابق بی بی حلیمہ کے علاوہ مزید 6 خواتین نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلانے کا شرف حاصل کیا۔ ان تمام عورتوں کو دولت ایمان بھی نصیب ہوئی، جبکہ حضرت حلیمہ کو دودھ پلانے کا اور خدمت کرنے کا یہ صلہ ملا کہ ان کا پورا گھرانہ دولت ایمان سے مالا مال ہو گیا۔ حضرت حلیمہ کے شوہر حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ، صاحبزادے عبداللہ بن حارث اور 2 صاحبزادیاں انیسہ بنت حارث اور جدامہ بنت حارث ہیں۔ جدامہ بنت حارث ہی شیمہ کے نام سے مشہور ہیں، جو اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی رضائی بہن تھی، اور اپنی گود میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھلاتی تھی اور لوریاں بھی دیتی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ جب اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لینے کے لیے آپ کے مکان عالی شان پر پہنچی، تو فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ سفید رنگ کے کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں، آپ کے پاس سے خوشبوئیں اٹھ رہی ہیں، سبز رنگ کا ریشمی کپڑا نیچے بچھا ہوا ہے، اور پیٹ کے بل آرام فرما رہے ہیں۔ میں نے آہستہ سے قریب ہو کر اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر آپ کے سینہ مبارک پر ہاتھ رکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرانے لگے، اپنی آنکھیں کھولی اور مجھے دیکھنے لگے، اور میں نے محسوس کیا کہ ان کی آنکھوں سے نور نکل رہا ہے اور آسمان کو چھو رہا ہے۔ بے اختیار ہو کر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دونوں آنکھوں کے درمیان ماتھے پر بوسہ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ دودھ پلانے بیٹھتی، آقا کریم کو دودھ پلانے لگتی، تو نبوت کی برکتیں ظاہر ہوتی۔ خدا کی شان کے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اس قدر دودھ بڑھ گیا کہ آپ اور آپ کے رضائی بھائی عبداللہ بن حارث نے خوب پیٹ بھر کر دودھ پیا، اور دونوں آرام سے سو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کا ایک طرف سے دودھ نوش فرماتے تھے، اور دوسری طرف کا دودھ اپنے رضائی بھائی کے لیے چھوڑ دیتے تھے۔ اگر والدہ ماجدہ آپ کو دوسری طرف سے دودھ پلانا چاہتی تو پھر بھی آپ نوش نہ فرماتے، یعنی کہ وہ کہتے تھے کہ یہ میرے بھائی کا حصہ ہے،
یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ عدل و انصاف کا بول بالا انہی سے ہونا ہے۔ آپ کی برکت سے حضرت حلیمہ کی جو لاغر اونٹنی تھی نا، بالکل دودھ سے خالی تھی، اس کے تھنوں میں دودھ نہیں تھا، مگر اس میں بھی آپ کی برکت سے خوب دودھ آ گیا۔ حضرت حلیمہ کے شوہر نے اس کا دودھ دھویا اور دونوں میاں بیوی نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا اور رات کو بڑے سکون کے ساتھ سوئے۔ جب بیدار ہوئے تو حضرت حلیمہ کے شوہر حارث بن عبد العزا کہنے لگے کہ حلیمہ تم بڑا ہی مبارک بچہ لائی ہو۔ حضرت حلیمہ نے کہا کہ واقعی مجھے بھی امید ہے کہ یہ بچہ بڑا ہو کر بڑا بابرکت ہوگا اور ہمیں خدا کی رحمت بن کر ملا ہے اور ان قریب ہمارا گھر خیر و برکت سے بھر جائے گا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ شریف سے اپنے گاؤں کی طرف چلے نا، تو میری اونٹنی یا میرا خچر جو کمزوری کی وجہ سے قافلے والوں سے پیچھے رہ جاتا تھا آتے ہوئے، وہ اب کی بار دوڑا جا رہا تھا جیسے اس کو ایک نئی قوت عطا ہوئی ہے۔ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سے حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس آئے تو ان کے جانوروں کی تعداد بڑھنے لگی، ان کی عزت میں اضافہ ہوا اور خیر و برکت نصیب ہونے لگی، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر رہے اور بعد میں بھی بی بی حلیمہ کا گھر خیر و برکت سے بھرا رہا۔ دن بدن ان کے انعامات میں اور رزق میں اضافہ ہوتا رہا اور وہ خوشحالی کی زندگی بسر کرتے رہے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں دودھ پینے کی عمر میں آپ کی دیکھ بھال میں مجھے بہت آرام تھا۔ آپ دوسرے بچوں کی طرح نہ روتے تھے اور نہ ہی چیختے چلاتے تھے۔ صرف 2 ماہ کی عمر میں آپ گھٹنوں کے بل بیٹھنے لگے، 3 ماہ کی عمر میں اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور 4 ماہ کی عمر میں دیوار کے ساتھ ہاتھ رکھ رکھ کر چلنے لگے، 5 ماہ کی عمر میں چلنے پھرنے کی پوری قوت حاصل کر چکے تھے اور 8 ماہ کی عمر میں ایسے کلام فرماتے تھے ان کی ہر بات واضح سنائی دیتی تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عمر کی ابتدائی حصے میں کلام فرمایا نا، سب سے پہلے وہ یہ تھا اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ، یعنی کہ اللہ سب سے بڑا ہے اور ہر تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ جھولا جھولتے ہوئے آپ اپنی انگلی سے چاند کو جس طرف اشارہ کرتے تھے چاند اس طرف چلے جاتا تھا، ادھر اشارہ کرتے دائیں طرف تو دائیں طرف آ جاتا، بائیں طرف اشارہ کرتے تو بائیں طرف چلے جاتا۔ وہ فرماتی ہیں کہ مجھے ایسے لگتا تھا کہ جیسے چاند نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کھلونا بن کے رہ گیا ہے کہ جیسے چاہتے ہیں اس کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ تو بی بی حلیمہ فرماتی ہیں کہ آپ کی برکتیں کچھ یوں تھی کہ میرا قبیلہ نہ ایک بار قحط میں مبتلا ہو گیا تھا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر میں اپنے قبیلے میں پہنچی تو زمین سرسبز، درخت پھلدار اور جانور موٹے تازے ہو گئے۔ ایک دن میری پڑوسن کہنے لگی کہ حلیمہ کیا بات ہے، تیرا گھر ساری رات روشن رہتا ہے، تیرے گھر میں ساری رات چراغ چڑھتا رہتا ہے، تو بڑی ہی فضول خرچ ہو گئی ہے۔ تو حضرت حلیمہ نے فرمایا کہ میرے گھر میں کوئی چراغ نہیں ہے، باخدا جو بچہ میں لائی ہوں اس کے چہرے کی روشنی اور چہرے کی برکت ہی اتنی ہے کہ جیسے میرا پورے کا پورا گھر روشن ہو گیا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ میرے پاس 7 بکریاں تھیں اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک ہاتھ ان بکریوں پر پھیرا تو میری بکریوں کی تعداد 7 سے 700 ہو گئی اور میری بکریاں اتنا دودھ دینے لگی کہ ان بکریوں کا دودھ 40 دن کے لیے کافی ہو جاتا، لیکن اگر میں دودھ کو تقسیم نہ کرتی تو وہ دودھ میرے پاس اضافی رہتا۔ تو ایک دن نہ میرے ہمسائے کہنے لگے کہ ہمیں بھی اپنے اس بچے کی برکتوں میں سے حصہ دو، تو میں نے جس پانی میں سے بکریاں دودھ پیتی تھی نا، علاقے کی ساری بکریاں جس میں سے دودھ پیتی تھی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک اس پانی میں ڈال دیے
اس پانی کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں کو دھونے کا اثر یہ ہوا کہ ان کی بکریاں بھی ہری بھری ہو گئیں اور ان بکریوں نے بھی لا تعداد بچے دیے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کا خاندان قدم قدم پر اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکتوں کو دیکھتا اور ان سے خوب فیض پاتا رہا اور اپنے مقدر کو سنوارتا رہا، مگر دیکھتے ہی دیکھتے 2 سال پورے ہو گئے۔ حضرت حلیمہ نے آپ کا دودھ چھڑوایا اور معاہدے کے مطابق آپ کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لے آئیں۔ انہوں نے حسب توفیق حضرت حلیمہ کو انعام و کرام دے کر رخصت کرنا چاہا۔ آپ کی برکتیں دیکھ کر حلیمہ کا دل مچلتا تھا، وہ چاہتی تھی کہ آپ مزید ان کے پاس رہیں، ان کے قبیلے کے پاس رہیں۔ اب عجیب اتفاق یہ ہوا کہ انہی ایام میں مکہ شریف میں ایک وبا پھوٹ پڑی۔ حضرت حلیمہ نے وبائی بیماری سے بچنے کے لیے حضرت آمنہ کو اس بات پر راضی کر لیا کہ حضور کو کچھ مدت کے لیے ہمارے قبیلے میں واپس بھیج دیں، اور یوں حضرت حلیمہ کی دلی مراد پوری ہوئی، یعنی کہ مقصد پورا ہو گیا، اور ایک بار پھر بی بی آمنہ کے چاند سے ان کا آنگن روشن ہو گیا، اور اللہ کے آخری نبی کے برکت والے وجود کی بدولت ان کا مکان دوبارہ سے رحمتوں اور برکتوں والا بن گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً 4 سال تک قبیلہ بنو سعد میں برکتیں لوٹاتے رہے۔ وہاں آپ نے اپنے رضائی بہن بھائیوں کے ساتھ بکریاں بھی چرائیں۔ بکریاں چراگاہوں میں لے کر جانا اور ان کی دیکھ بھال کرنا یہ تقریباً تمام انبیاء کرام کی سنت ہے، لیکن تمام انبیاء کرام تقریباً بکریاں چرایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس عمل سے بچپن میں ہی اپنی ایک خصلت نبوت کا اظہار کر دیا۔ بنو سعد میں جب پہلا شق صدر ہوا اور اس سے گھبرا کر حضرت حلیمہ آپ کو بی بی آمنہ کے پاس لائیں اور ان کو ان کے سپرد کر دیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ کی گود میں پرورش پانے لگ گئے۔ انشاءاللہ کل آپ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لڑکپن کے دور کی چند باتیں بتائیں گے۔ جزاک اللہ۔